زینت اسٹیج علماء ملت اسلامیہ، معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین امت، طالبان علوم نبویہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وآتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما۔ سبحان اللہ۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ آقا کائنات، فخر موجودات، حضور سیاح لامکاں، مالک کون و مکان، مختار دو جہاں، خاتم پیغمبراں کی بارگاہ میں یہاں سے وہاں تک جھوم جھوم کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج کا یہ سالانہ تاریخی اجلاس مرشد طریقت قاسم الاولیاء حضرت علامہ سید محمد قاسم میاں علیہ رحمہ و رضوان کے عرس کی مناسبت سے منعقد ہے، بے شک۔ اور اجلاس کا عنوان ہے جلسہ سیرت النبی اور جشن غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ بے شک۔ وقت 12 سے آگے بڑھ چکا ہے، یہ سننے سنانے اور بیدار رہنے کا وقت نہیں ہے، مگر ہم لوگ آج یہاں جن کی یادوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی یادوں کے لیے یہ غلام ایک رات کیا زندگی بھر یادوں کی محفل اسی طرح سجائے بیٹھے رہیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اگر آپ کے ذوق سماع نے میرا ساتھ دیا تو میں کوشش کروں گا کہ ان تینوں کے حوالے سے جی بے شک کچھ دیر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھ سکوں۔ ذرا ایک بار اور پوری عشق و لگن کے ساتھ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، سبحان اللہ، زندہ باد، بہت کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا،
جہاں تاریک تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب ہے، سبحان اللہ۔ اور چاہتے ہو تم اگر بدلا ہوا فردا کا رنگ، کیا بات ہے، چاہتے ہو تم اگر بدلا ہوا فردا کا رنگ، سارے عالم پر چھڑک دو گنبد خضرا کا سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد، آمین۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، آمین۔ بگرداب بلا افتاد کشتی، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ سبحان اللہ۔ محترم حضرات، آج ہم جس دور میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یہ 21ویں صدی عیسوی نہ صرف عالم اسلام کے لیے بلکہ پوری انسانی دنیا کے لیے ایک عظیم چیلنج بن کر ہمارے سامنے ہے۔ بے شک۔ آج گلوبل وارمنگ کے پیش نظر حال اور مستقبل پر آپ نگاہ ڈالیں تو ایسا محسوس ہو رہا ہے مشاہداتی طور پر کہ قیامت کی وہ بہت سی نشانیاں جن کی نشاندہی عالم غیب پیغمبر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے دی تھی، بے شک۔ وہ تمام نشانیاں آہستہ آہستہ ہماری شعوری اور محسوس دنیا میں داخل ہو رہی ہیں۔ بے شک۔ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ عالم اسلام کو گزشتہ صدیوں میں جن حالات سے گزرتے ہوئے آج کے دور میں داخل ہوئے ہیں، آج ہماری زندگیوں کو خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے سیرت النبی کی ضرورت بھی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اولیاء کرام کی تعلیمات کی ضرورت بھی ہے، بے شک۔ اور یقیناً اگر ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں تو مستقبل کے بہت سے خدشے اور انسانی دنیا میں پیدا ہونے والے بہت سے خطروں سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں، بے شک۔ اور نہ صرف یہ کہ خود محفوظ رہ سکتے ہیں بلکہ اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے دنیا کو ایک بہت بڑے خطرے سے بچا سکتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ خانقاہی نظام، یہ اسلامی طریقہ تعلیم آج عالمی سطح پر اسلام اور تصوف کا جس گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا جا رہا ہے، یہ سب بلا وجہ نہیں ہے، بلکہ اب بڑی تیزی کے ساتھ تصوف مغربی ممالک میں بھی پہلی پسند بنتا چلا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مگر افسوس وہ خانقاہی نظام اب ہماری آبادیوں سے رخصت ہو رہا ہے۔ اگر ہم پھر اس خانقاہی نظام کو اپنے سماج، اپنی زندگیوں میں رائج کر لیں تو سماج اور کائنات کے بہت سے مسائل کا حل ہم خود بھی تلاش کر سکتے ہیں اور دنیا کو بھی بہت بڑی دشواریوں سے بچا سکتے ہیں۔ بے شک۔ پروردگار عالم نے ہم کو بے پناہ اور بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ اللہ نے ہمیں سوچنے کے لیے دماغ عطا کیا ہے، سننے کے لیے کان عطا کیے ہیں، بولنے کے لیے زبان اور فصاحت و بلاغت و قوت گویائی عطا فرمائی ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ کام کرنے کے لیے دست و بازو عطا کیے ہیں، آگے بڑھنے اور سفر طے کرنے کے لیے قدم عطا کیے ہیں۔
آج عقل و خیرت کی دنیا میں، مذہب بیزار دنیا میں غیر اہل سنت کے درمیان اس قسم کے بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اور ہم خود بھی دنیا کے سامنے یہ سوال اٹھا کر پوری دنیا کو اسلام کی ان تمام تعلیمات سے واقف کرا سکتے ہیں۔ بے شک جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو سوچنے کے لیے دماغ عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو حافظے کی عظیم قوت عطا کی ہے، جس میں ماضی کی حسین یادوں کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں، سبحان اللہ، حال کے مشاہدے کو بھی سمیٹ سکتے ہیں، بے شک اور مستقبل کے خدشات کو بھی ذہنوں کی تہ میں محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے ہم کو کام کرنے کے لیے دست و بازو کی قوت عطا کی ہے، تو ضرورت کیا تھی ہمیں ان تمام نعمتوں کے بعد کسی اور طاقت کی؟ آخر اس کائنات عالم کے اندر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی آخر الزماں تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام رسولان نظام جلوگر ہوئے۔ اس دنیا میں حضرت آدم کی آدمیت کی ضرورت کیا تھی؟ بے شک اس دنیا میں حضرت عیسیٰ کی مسیحائی کی ضرورت کیا تھی؟ اس دنیا کے اندر حضرت موسیٰ کے جلال کی ضرورت کیا تھی؟ اس کائنات انسانی کے اندر حضرت یعقوب کی زندگی اور ان کی نبوت کی ضرورت کیا تھی؟ آخر پروردگار عالم کا کوئی عمل کوئی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہم کو دل و دماغ اور سوچنے سمجھنے کی ہر قوت عطا کی ہے، احساس کی تمام توانائیاں عطا کی ہیں، ہم کو کچھ چھو کر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، بے شک ہم نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا رنگ کیا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے فاصلوں کی حدوں کو شمار کر سکتے ہیں، تو آخر انبیاء کرام کی ضرورت کیا تھی؟ انبیاء کرام کا سلسلہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر آپ کا ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، لا نبی آبادی، اب میرے بعد صبح قیامت تک کوئی پیغمبر جلوگر ہونے والا نہیں ہے۔ بے شک بے شک اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں قصر نبوت کی آخری اینٹ بن کر کے آیا ہوں، میری آمد کے بعد یہ قصر نبوت اور مہر رسالت مکمل ہو گیا۔ کیا ضرورت تھی صحابہ کرام کی مقدس سلسلے کی؟ کیا ضرورت تھی اولیاء کرام کی؟ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خانقاہی نظام بغداد کی سرزمین پر شروع کیوں کیا تھا؟ کیا بات ہے، بہت حضرت خواجہ غریب نواز نے ہندوستان کے اندر بساط کفر و شرک کے اندر اسلام کے پرچم لہرانے کا سلسلہ شروع کیوں کیا تھا؟ حضرت نظام الدین اولیاء نے دلی کی سرزمین کو اپنی فکروں کا محور کیوں بنایا تھا؟ حضرت مجدد الف ثانی نے کفر و شرک کے مقابلے میں آخر علم توحید بلند کیوں کیا تھا؟ کیا ضرورت تھی ہندوستان کے اندر اس شرک اور بدعت شکنی کے لیے بریلی کی سرزمین پر امام احمد رضا کو پیدا ہونے کی؟ کیا ضرورت تھی جلالت المنظور حافظ ملت کو الجامعۃ الاشرفیہ قائم کرنے کی؟ جب اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو سوچنے کی قوت عطا کی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فکر کی قوت عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو قوت گویائی عطا کی ہے، ہر انسان کو پروردگار عالم نے قوت سماعت عطا کی ہے، تو یہ تمام قوتیں جب انسان کے پاس اللہ نے اور ہر انسان کو عطا کی ہیں، تو آخر پوری دنیا کے یہ قافلے مدینہ شریف کی جانب جاتے کیوں ہیں؟ کیا بات ہے، بغداد کی سرزمین پر پوری دنیا کے لوگ عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے حاضر کیوں ہوتے ہیں؟ ہندوستان ہی سے نہیں، دنیا کے گوشے گوشے سے خواجہ غریب نواز کی دہلیز پر اپنی عقیدتوں کا خراج پر پیش کرنے کے لیے دیوانے جاتے کیوں ہیں؟ حضرت نظام الدین اولیاء کی چوکھٹ کو چومنے کا سلسلہ صدیوں سے جاری کیوں ہے؟ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرص مبارک میں یہ قافلے جاتے کیوں ہیں؟ کیا بات ہے، کیا ضرورت ہے حضرت حافظ ملت اور حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہوں میں عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ دنیا حماقتوں سے بھری ہوئی ہے یا دنیا عقل و خرد سے خالی ہے؟ دنیا نہیں، بلکہ ہم اسلام کی روشنی میں جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر پوری دنیا مدینہ شریف کی جانب جاتی ہے، اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرتی ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرتی ہے، تو یہ اپنی بےہودگی اور اپنی جہالتوں کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اپنی عقل و خرد کی اسی قوت کی بنیاد پر جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے دل و دماغ کی بنیاد پر پروردگار عالم نے انسانوں کو عطا کی ہے۔ جو خواجہ غریب نواز کے چاہنے والے دیوانے ہیں، اس اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمت اور دولت کی بنیاد پر اس بارگاہ میں حاضری دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں آپ کو یہ ذہن دے کر گزر جانا چاہتا ہوں کہ یہ صدیوں کے دامن پر پھیلا ہوا نبوت کے سلسلے، یہ صدیوں کے دامن پر پھیلے ہوئے اولیاء کرام اور ولایت کے سلسلے، یہ بلا وجہ نہیں ہے۔ ایک جانب اگر قرآن و حدیث کے دلائل کے انبار ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، دوسری جانب حدیث کریمہ کے دلائل ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، تو تیسری
जानिब सदियों के दामन पर फैले हुए हमारे अकाबिर की जिंदगियों के तरीके भी हमारी निगाहों के सामने है। ये कुफ्र शिर्क व बिदअत के नारे लगाने वाले इस दौर की पैदावार हैं, मगर कसम खुदा की तारीख उठा करके देखो कि उर्सों का सिलसिला हमने आज नहीं शुरू किया है। बगदाद की सरजमीन पर सदियों से ये सिलसिला आज तक जारी है, और हिंदुस्तान की सरजमीन पर 786 नहीं बल्कि 800 साल का पुरानी तारीख है। हिंदुस्तान की धरती पर जिस साल हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लाए थे, बगदाद की अजमेर की सरजमीन पर जाने से पहले ख्वाजा हिजगरी की बारगाह में लाहौर की सरजमीन पर चिल्ला पहले किया था, और ख्वाजा हिंदुल वली ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम की पहली दावत पेश करने से पहले एक अल्लाह के वली पर आस्थाने पर हाजिरी देकर दुनिया को आने वाली नस्लों को यह पैगाम दे दिया था कि तबलीग भी इस्लाम का तकादा है, और अल्लाह वालों की बारगाह में हाजिर होना भी कुरान और हदीस ही का तकादा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उनसे कासिमुल औलिया, मुफक्किर इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपको जहन ये देकर जानना चाहता हूं कि जब अल्लाह ताला ने हमको सारी कुव्वतें अता फरमाई हैं, मगर जरा अक्ल व खिरत से काम लो, शऊर की आंखें खोलो। सुभान अल्लाह। हम देखते हैं मगर हमारे देखने की हद मुतय्यन है। हम यहाँ से जामिया अशरफिया तक देख सकते हैं, मगर आजमगढ़ की सरजमीन पर क्या हो रहा है हमारी निगाहें उसे देखने से कासिर नजर आती है। हम मुबारकपुर की सरजमीन पर बैठकर इश्क मोहब्बत की यादगार ताजमहल को नहीं देख सकते, अपने दौर इक़्तिदार की यादगार लाल महल की फसीलों को नहीं देख सकते। अल्लाह ने हमको कुव्वत समात अता की है। हम एक मजमे में बैठकर खतीब की आवाज़ सुन सकते हैं, मगर इस वक्त बनारस की सरजमीन पर किस किस्म की आवाज़ें गूंज रही हैं, हमारे कानों में वो आवाज़ सुनने की ताकत नहीं है। हमारे पास हाफजे में बहुत बड़ी गुंजाइश है, मगर सदियों और हजारों की तारीख हमारे इस महदूद दिमाग और हाफजे महदूद नहीं रह सकती, महफूज नहीं रह सकती है। हमारे पास फिक्र व शऊर की कुव्वत है। हमारे सामने जो मसाइल आते हैं हम उन मसाइल का हल तलाश करते हैं, मगर आज अगर इस्लाम और शरीयत को सामने से हटाकर एक आम इंसान से मालूम किया जाए, खिंजीर भी एक जानवर है, कुत्ता भी एक जानवर है, बकरी भी एक जानवर है और मुर्ग भी एक परिंदा है, आखिर क्या बात है कि खिंजीर खाना हराम है और बकरी का खाना जायज़ है, हालांकि दोनों ही जानवर हैं। आप अपनी अक्ल की बुनियाद पर उसका जवाब देने से कासिर हैं। मालूम ये हुआ अल्लाह ने हर इंसान को कुव्वत समात अता की है, लेकिन एक महदूद हद तक वो अपनी समात से काम लेता है। एक आम इंसान की कुव्वत समात जहां से नाकाम होती हुई नजर आती है, वहां से एक नबूवत की नबी की नबूवत काम करती हुई नजर आती है। जहां जाने के बाद एक आम इंसान की कुव्वत बसारत जवाब देती हुई नजर आती है, वहां से नबी की नबूवत और वली की विलायत काम करती हुई नजर आती है। जहां जाने के बाद एक आम इंसान की कुव्वत खिरत का परिंदा पर तोड़ता हुआ नजर आता है, वहां से नबी की फिक्र की बुलंदी का आगाज होता हुआ नजर आता है। और जहां जाने के बाद एक आम इंसान के कदम जवाब देते हुए नजर आते हैं, वहां से एक वली की विलायत की कुव्वत काम करती हुई नजर आती है। बल्कि मुझे ये कहने दीजिए आ जाए कि जहां जाकर हजरत जिब्रील के बालों पर जलते हुए नजर आते हैं, वहां आगे मेरे नबी का सफर शुरू होता हुआ नजर आता है। मालूम क्या हुआ कि एक आम इंसान में और नबी की नबूवत में जमीन और आसमान का फर्क है। एक आम इंसान में और वली की विलायत में जमीन और आसमान का फर्क है। ये दर्जात और मरातिब अल्लाह ताला ने खुद रखे हैं। अगर ये नहीं होते तो इस दुनिया में नबी की जरूरत क्या है। तो मालूम क्या हुआ कि हम जब नबी को नबी मानते हैं तो नबी मानने का मफहूम यह है कि उसके इख्तियार को भी मानते हैं, उसकी कुव्वत इख्तियार ताकत को भी मानते हैं, उसकी कुव्वत समात को भी तस्लीम करते हैं, उसकी कुव्वत फिक्र दानिश को भी तसव्वुर करते हैं और उसकी तवानाई को भी तस्लीम करते हैं। जब हम एक वली को वली मानते हैं तो वली मानने का मतलब यह है कि वो अल्लाह का बंदा भी है और अल्लाह का वली भी है, अल्लाह का महबूब भी है, और अल्लाह के महबूब होने की हैसियत से आम इंसानों से कहीं ज्यादा उसके पास कुव्वत समात भी है, आम इंसानों से कहीं ज्यादा उसके पास कुव्वत गोयाई भी है, आम इंसानों से कहीं ज्यादा उसके पास कुव्वत अक्ल खिरत भी है, आम इंसानों से कहीं ज्यादा उसके पास चलने की कुव्वत भी है। हम अंबिया किराम को बिला वजह नहीं माना करते हैं। अगर पूरी दुनिया में जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया जाता है, अगर पूरी दुनिया में बारगाह रसूल में अकीदतों का खिराज पेश किया जाता है, तो ये दुनिया दीवानी और पागल नहीं है, बल्कि सदियों के तजर्बात और कुरान और हदीस की रोशनी में अपने नबी की बारगाह में अकीदतों का खिराज पेश करती हुई नजर आती है। अगर हम आराज की महफिलें मुनाफिक किया करते हैं तो दुनिया
کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں یہ ہمارے دور کی پیداوار نہیں ہے, یہ امام احمد رضا کے قلم کی پیداوار نہیں ہے, یہ حافظ ملت کے ذہن کی پیداوار نہیں ہے, بلکہ اس کے پیچھے صدیوں کی تاریخ موجود ہے. حضرت غوث اعظم کا عرس بتا رہا ہے, یہ صدیوں کی تاریخ بتا رہی ہے. حضرت خواجہ غریب نواز کا 800 سالہ عرس بتا رہا ہے کہ اس کو بدعت کہنے والے آج سے 1.5 صدی پہلے کی پیداوار ہے, اور یہ عرس کا سلسلہ ہندوستان کی سرزمین پر 800 برس سے جاری ہے. معلوم کیا ہوا کہ عرس کرنا طریقہ اسلاف ہے اور اس کی مخالفت کرنا بدعت ہے. اس بدعت نہیں ہو سکتا, اس کی مخالفت کرنے والے بدعتی ہو سکتے ہیں, اسی طرح شرک کا نعرہ لگانے والے بدعتی ہو سکتے ہیں. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے انبیاء کرام کو بے پناہ قوت و اختیار کے ساتھ مبعوث فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کو بے پناہ قوت و اختیار کے ساتھ پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے, آپ ذرا قرآن عظیم کا مطالعہ کریں. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے, قرآن عظیم میں بڑے جامعیت کے ساتھ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے. ایک روز حضرت موسیٰ حضرت یوشع بن نون کو ساتھ لے کر چلے کسی کی تلاش میں. حضرت موسیٰ نے اپنے ساتھ مچھلی لی, اس کو کاٹا, بھونا, بنایا اور زیادہ سفر کے طور پر اپنے ساتھ لے لیا. حضرت یوشع بن نون سے کہا کہ جب بھوک لگے گی تو اس کو کھا لیا جائے گا, اس کو ساتھ لے لیا جائے. یہ قافلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ایک مقام پر پہنچا جس مقام پر 2 دریا آپس میں ملتے تھے. ہندوستان کی زبان میں اس کو سنگم کہا جاتا ہے اور عربی زبان میں اس کو مجمع البحرین کہا جاتا ہے. اس مقام پر پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو نیند آ جاتی ہے. بیدار ہوتے ہیں اور اپنے رفیق سفر سے ارشاد فرماتے ہیں چلو اس کی تلاش میں جس کی تلاش میں ہم نکلے ہیں. یہ پورا واقعہ قرآن عظیم کے اندر موجود ہے. آگے چلتے چلتے ایک مقام پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رفیق سفر سے ارشاد فرمایا اے یوشع بھوک لگی ہے, وہ مچھلی نکالو جس کو زیادہ سفر کے لیے ہم نے اپنے ساتھ رکھا تھا. جب اتنا کہا تو حضرت یوشع بن نون اچانک یاد آیا, عرض کیا کہ اللہ کے پیغمبر غضب ہو گیا. جس مقام پر 2 دریا آپس میں ملتے تھے, جس مقام پر 2 دریا آپس میں مل کر مجمع البحرین کا منظر پیش کر رہے تھے اور جہاں آپ کو نیند آ گئی تھی, اچانک وہ کٹی ہوئی بھنی ہوئی مچھلی ہمارے توشے سے نکل کر زندہ ہو کر اسی سمندر میں چھلانگ لگا کر اندر چلی گئی تھی. مجھ کو اس وقت آپ کو بتانا یاد نہیں رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے یوشع ہم جس کی تلاش میں نکلے ہیں وہ وہی مقام ہے جہاں پر مردہ زندہ ہو گیا تھا اور وہ مردہ زندہ ہو کر مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چھلانگ لگا کر آگے نکل گئی تھی. بے شک بہت کس کی تلاش تھی؟ سبحان اللہ. حضرت خضر ان کے بارے میں اختلاف ہے. بعض محققین کا کہنا یہ ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور بعض محققین کا کہنا یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے جلیل القدر ولی اللہ ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کو اللہ کا ولی مانا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہونے کے باوجود اپنے ایک ولی کی تلاش میں نکلے ہیں. تلاش میں نکلنا اور ایک ولی کی تلاش میں نکلنا معلوم کیا ہوا کہ یہ بدعت نہیں ہے بلکہ ولی کی تلاش میں نکلنا اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے, قرآن کا فرمان ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نکلے اور یہاں قرآن پاک سے یہ ذہن بھی ملا. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یوشع ہمیں جس کی تلاش تھی وہ اسی مقام پر رہتا ہے جہاں مردے کو زندگی ملی تھی. معلوم کیا ہوا کہ جہاں اللہ کا ولی رہتا ہے وہاں مردے کو زندگی ملا کرتی ہے, وہاں مردہ زندہ ہو جایا کرتا ہے. یہ قرآن پاک سے ثابت ہے, اللہ کے ولی کی بنیاد پر زندہ ہوتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت اولیاء, عظمت اولیاء, فیضان حضور حافظ ملت.
اور یہ مردہ زندہ ہوا تھا، حضرت یوشا نے آنکھوں سے دیکھا تو قرآن پاک میں موجود ہے، مگر حضرت خضر نے نہ ہاتھ لگایا تھا، نہ دم کیا تھا، نہ کسی قسم کا عمل کیا تھا، بس وہ مردہ مچھلی اس فضا کے اندر پہنچ گئی تھی جس فضا کے اندر اللہ کا ایک ولی سانس لیا کرتا تھا، جس فضا میں ایک اللہ کا ولی سانس لیتا ہے، قسم خدا کی اس فضا سے بھی مردہ زندہ ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ کا ایک ولی ٹھوکر مار دے تو مردہ زندہ ہو جائے، اور دور کیوں جاتے ہو، چلو مخدوم کی نگری میں کتنے مریض پہنچتے ہیں، مدار پر جانا ضروری نہیں ہے، جہاں تک احاطہ مخدوم کچھوٹا ہے، قسم خدا کی مریض آتا ہے شفا پاتا ہے، مریض آتا ہے روحانی شفا پاتا ہے، یہ آنکھوں دیکھی کرامت ہے، کسی کا سنی ہوئی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ معلوم کیا ہوا؟ اب چلو آگے، حضرت خضر بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور نبوت کے ولی تھے، ان کی تمنا تھی اے پروردگار عالم تیرا کرم ہو جائے تو مجھ کو نبی آخر الزماں کی امتی ہونے کا شرف عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ جس نبی کا اظہار تمنا یہ ہو کہ میں نبی آخر الزماں کی امت میں ہو جاؤں، تو جب اس نبی کے ولی کا مقام یہ ہے کہ وہ جہاں سانس لیتا ہے تو اس سانس سے وہ بھی زندہ ہوتے ہیں، جب امت موسیٰ کے ولی کا مقام یہ ہے تو امت محمدیہ کے غوث اعظم کا مقام کیا ہوگا، امت محمدیہ کے اس جلیل ولی کا مقام کیا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ان سے قاسم الاولیاء، فیضان حضور حافظ ملت، عظمت اولیاء علامہ مبارک حسین قبلہ مصباحی۔ تاریخ بتاتی ہے پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کے سردار، امام الانبیاء بن کر اس کائنات عالم کے اندر جلوگر ہوئے۔ آپ کے بعد غوثیت کبریٰ کے مقام پر حضرت صدیق اکبر فائز ہوئے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائز ہوئے، اس کے بعد حضرت عثمان غنی غوث کبریٰ کے مقام پر فائز ہوئے، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہوئے، اور اس کے بعد امام حسن غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہوئے، اور آخر میں حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہوئے، اور اس کے بعد جو سلسلہ چلا تو کسی کو غوث اعظم کا مقام نہیں بلکہ سب ان کے نائب ہونے کی حیثیت سے آتے رہے، اور اس کے بعد بغداد کی سرزمین پر حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز ہوئے، اور قسم خدا کی پروردگار عالم نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام غوثیت کبریٰ عطا فرمایا ہے کہ اس کے بعد سے لے کر آج تک اس کائنات عالم کے اندر اور محمد مصطفیٰ کے اندر جتنے بھی اولیاء پیدا ہوئے ہیں وہ نائب غوث اعظم بن کر تو آئے ہیں، مگر غوث اعظم بن کر کے کوئی نہیں آیا ہے، یہاں تک ایک دور آئے گا کہ ایک دور آئے گا حضرت مہدی علیہ نبی، حضرت مہدی تشریف لائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو غوثیت کبریٰ کا مقام عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، بلکہ سراپا معجزہ بنا کر کے مبعوث فرمایا، اور اولیاء کرام کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار کرامتیں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں کو سراپا معجزہ بنا کر کے مبعوث کیا، اور ان کے نائب غوث اعظم کو پروردگار عالم نے سراپا کرامت بنا کر کے اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ پیارے مصطفیٰ مظہر ذات الہی ہیں، بے شک بے شک۔
آقا مظہر تمام انبیاء کرام مظہر صفات الہی ہیں، ہمارے آقا مظہر ذات الہی بن کر کے آئے، اور قسم خدا کی امت محمدیہ میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظہر جمال مصطفیٰ بن کر کے آئے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے یعنی نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت غوث اعظم مظہر جمال مصطفیٰ، اگر کوئی خرق عادت واقعہ اللہ کے کسی پیغمبر سے صادر ہوتا ہے تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور اگر ان کے صدقے میں ان کے کسی ولی سے صادر ہوتا ہے تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ اب آپ ایک ایک منظر نگاہوں کے سامنے رکھیے، ہمارے پیغمبر، چونکہ آج کا یہ سلسلہ جلسہ سیرت النبی کا جلسہ بھی ہے اور جشن غوث الورا بھی۔ آؤ دیکھو، مکے کی سرزمین پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش کائنات انسانی کے دیگر بچوں کی پیدائش میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ دنیا کے اندر ہر بچہ پیدا ہوتا ہے روتا ہوا، مصطفیٰ جان رحمت حضرت آمنہ کی گود میں ہنستے ہوئے پیدا ہوئے۔ دنیا کو یہ پیغام دینا مقصود تھا، اس سے پہلے بہت سے دلائل دیے جاتے ہیں، قرآن و حدیث کے اندر بہت سے دلائل موجود ہیں۔ جشن آمد مصطفیٰ کے وقت خوشیوں کا اظہار کرنا چاہیے، اس لیے کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ میرے پیارے حبیب، آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر خوشیوں کا اظہار کیا جائے، اور یہ خوشیوں کا اظہار کرنا ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جس کو تم جمع کرتے ہو۔ اب بتاؤ، پروردگار عالم نے زمین سے آسمان تک، شمال سے جنوب تک، مشرق سے مغرب تک انسانوں کو بے پناہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن اس بڑی کائنات کے اندر کیا مصطفیٰ جان رحمت سے بڑی نعمت بھی کوئی عطا فرمائی ہے؟ کیا ان سے بڑی رحمت بھی کوئی عطا فرمائی ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن پاک میں اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشیاں منانے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو جو سب سے بڑی نعمت ہے، جو سب سے بڑی رحمت ہے، وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ تو آمد مصطفیٰ کے وقت میں خوشیاں منانا یہ قرآن ناطق کی بنیاد پر ہے، اور میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم وہ کام کرتے ہیں جو سنت مصطفیٰ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس لیے مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے تھے کہ آپ روتے ہوئے کو ہنسانے کے لیے آئے تھے، یتیموں کے ماں باپ بن کر کے آئے تھے، غریبوں کے مسیحا بن کر کے آئے تھے، مظلوم انسانیت کی رہنما بن کر کے آئے تھے، گمراہ انسانیت کو منزل راست پر لانے کے لیے آئے تھے، اور اس کے بعد جب آئے تھے تو مسکراتے ہوئے آئے تھے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آمد مصطفیٰ کے وقت میں 12 ربیع الاول شریف کے موقع پر خوشیاں منانا وہ تمام دلائل اپنی جگہ، مگر یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آمد مصطفیٰ کے وقت ہنسنا مسکرانا خوشی منانا میرے رسول کی سنت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ اس لیے مسکراتے ہوئے تشریف لائے تھے تاکہ قیامت تک آمد مصطفیٰ کے وقت مسکرانے کوئی خلاف سنت نہ کہہ سکے۔ جشن مصطفیٰ بنانا، آمد مصطفیٰ کے وقت چراغ کرنا، مسکرا کر سلام کے نذرانے پیش کرنا، یہ قرآن کا حکم اپنی جگہ، طریقہ اسلاف اپنی جگہ۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، جب مصطفیٰ پیدا ہوئے میرے بدن سے ایک نور نکلا جس سے پورا حرم جگمگا اٹھا، قیصر و کسریٰ کے کنگورے گرنے لگے، جہاں تک نظر گئی نور ہی نور تھا۔ فرماتی ہیں ایسا لگتا تھا کہ کہکشاں صحن حرم کے بوسے لے رہی ہے، مولد مصطفیٰ کے بوسے لے رہی ہے۔ گویا کہ آمد مصطفیٰ کے وقت چراغاں کرنا یہ سنت الہیہ بھی ہے۔ ہماری دسترس میں مٹی کے چراغ ہیں، ہم جلاتے ہیں، اللہ نے نورانی چراغ جلائے تھے، وہاں پر چاند جگمگا رہا تھا، کہکشاں جگمگا رہی تھی، اور حرم مصطفیٰ جگمگا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ گنج مراد آباد کی سرزمین ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی بہت بڑے عالم ربانی بھی ہیں، بہت بڑے عارف باللہ بھی ہیں، ان کی
اسی خانقاہ آج بھی ہندوستان کی سرزمین پر موجود ہے. وہ احمد مصطفیٰ کے وقت میں اپنی خانقاہ کے اندر چراغ جلائے ہوئے تھے, بے شمار چراغ جلے ہوئے تھے. ایک بہت بڑا عقل مند کہنے والا آیا, خانقاہ کے اندر حاضر ہوا اور اس نے آنے کے بعد کہا, مولانا فضل الرحمان صاحب, ایک چراغ سے بھی تمہارے یہاں اجالا ہو سکتا تھا, آخر اتنے چراغ جلانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ فضول خرچی ہے یا نہیں ہے؟ اور فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. یہ بدعت ہے, یہ بدعت ہے. وہ یہ کہہ رہا تھا, مگر اور کوئی ہوتا, ہم جیسا اگر کوئی انسان ہوتا تو وہ قرآن کے دلائل پیش کرتا, احادیث کی ذرائع پیش کرتا, بزرگان دین کے طریقے پیش کرتا. لیکن حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا, ادھر متوجہ ہو جاؤ, ایسا کہیں ارے کرنٹ ہے کسی شیطان جا کر کے پانی ٹھیک کرائیں. ارے کیا درود پاک پڑھو, اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد مبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرت فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے عقل مند, اے مجھ کو عقل و خیرت کی بات سمجھانے والے, میں نے ان چراغوں کو روشن کیا ہے, میں تجھے اجازت دیتا ہوں میرے صحن سے اس بدعت کا تو خاتمہ کر دے, اپنے چراغ کو بجھا دے. تاریخ شاہد ہے, حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی بیٹھے ہوئے مسکرا رہے تھے. وہ آیا, ایک چراغ کو پھونک ماری, آگے بڑھا, دوسرے پر پھونک ماری, پہلا جل گیا, تیسرے کو بجھایا, دوسرا جل گیا, چوتھے کو بجھایا, تیسرا جل گیا. وہ آگے آگے چراغ بجھاتا جا رہا تھا, لیکن پیچھے پیچھے رحمت الہی تھی, ایک اللہ کے ولی کی کرامت تھی جو چراغوں کو روشن کر رہی تھی اور پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہی تھی کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. نور خدا ہے کفر کی حرکت کے خندزن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. اور آج بھی ہم پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ نور مصطفیٰ کا چراغ بجھانے کے لیے اس دنیا میں بہت سے لوگ کل بھی پیدا ہوئے تھے, آج بھی پیدا ہوئے ہیں اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے, مگر قسم خدا کی وہ دم دم گھٹ کر دم مرتے رہیں گے, مگر غلامان مصطفیٰ جو چراغ روشن کریں گے, قسم خدا کی دنیا کی کوئی طاقت اس چراغ کو بجھا نہیں سکتی. اس لیے چراغ مٹی کے چراغ نہیں ہے, عشق رسول کے چراغ ہیں, محبت مصطفیٰ کے چراغ ہیں, غلامان مصطفیٰ کے چراغ ہیں, عشق رسول کے چراغ ہیں, اور عشق رسول کا چراغ کبھی نہیں بجھ سکتا. کفر خدا ہے, نور خدا ہے کفر کی حرکت بخندزن, نور خدا ہے کفر کی حرکت بخندزن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھائے نہ جائے. سبحان اللہ. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. پیدا ہوئے سرکار, بے شمار معجزوں کا ظہور. عرب کا طریقہ, دائیاں بچوں کو لینے کے لیے صحن حرم اور شہروں کے اندر داخل ہوتی تھی تاکہ مالدار بچوں کو دودھ پلا کر خراج لے سکیں اور اپنی مزدوری کا سامان فراہم کر سکیں. جس سال پیارے مصطفیٰ پیدا ہوئے, عرب کے اندر ہر ماں کے یہاں بچہ لڑکا ہی پیدا ہوا. یہ مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کی پہلی رحمت اور برکت تھی. جیسے ہی حضرت دائی حلیمہ گھر سے نکلی, خانہ مکہ شریف میں بچوں کو لینے کے لیے ان کے ساتھ ساتھ وہاں کا ایک قافلہ چلا. تاریخ بتاتی ہے حضرت دائی حلیمہ بھی کمزور تھی, ان کی اونٹنی بھی ناتواں تھی, ان کے گھر کی بکریاں بھی سوکھی ہوئی تھیں. بہت آہستہ آہستہ لڑکھڑاتی اپنی اونٹنی کو لے کر وہ مکے کی جانب بڑھ رہی ہے اور دوسری دائیاں تیزی کے ساتھ اپنی سواریوں پر جا رہی ہیں. جب ساری سواریاں والی اور ساری دائیاں پہلے جا کر مکے شریف میں دوسرے بچوں کو لے لیتی ہے, آخر میں حضرت دائی حلیمہ پہنچتی ہے. وہاں جانے کے بعد حالات دریافت کرتی ہے, کس خاندان کے اندر بچہ موجود ہے جا کر لے لیا جائے. بتایا جاتا ہے دوسری عورتیں پہلے آ گئی تھی, دوسری دائیاں پہلے آ گئی تھی, انہوں نے تمام مالدار بچوں کو گود لے لیا ہے. اب کوئی بچہ باقی نہیں رہا ہے تم کو بہت سے زیادہ انعام مل سکے. ہاں, حضرت عبداللہ کے گھر میں, حضرت آمنہ کی گود میں, حضرت ابو طلحہ کے گھر میں ایک یتیم بچہ موجود ہے, اگر تم کفالت میں لانا چاہو تو لے سکتی ہو. پہلے تو انہوں نے انکار کیا, مگر ان کے شوہر نے ارشاد فرمایا, اے دائی حلیمہ خالی ہاتھ واپس جانے سے تو بہتر یہ ہے کہ ایک بطی یتیم کو ساتھ لے کر لیا جائے, جو قسمت میں ہوگا مل جائے گا. اور اس کے بعد دائی حلیمہ حضرت فاطمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کاشانہ کی جانب بڑھتی ہے. جانے کے بعد معلوم کرتی ہے, اے آمنہ بتاؤ تمہارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ ہاں ہاں بچہ پیدا ہوا ہے, دودھ پلانے کے لیے دینا چاہتی ہوں. ہاں مجھے تو انتظار تھا کوئی دائی حلیمہ کوئی دائی آ جائے. اور اس کے بعد کہا دیکھو سامنے والے کمرے کے اندر وہ بچہ سویا ہوا ہے. لیکن وہ کیا جانتی تھی, دنیا کے بہت سے بچوں کو اس نے دیکھا تھا, لیکن مصطفیٰ جان رحمت مالک کونن وہاں آرام فرما تھے, نور علی نور وہاں آرام فرما تھے. وہ اندھیرے کمرے کے اندر داخل ہوتی ہے, دیکھتی ہے کہ ان کے چہرے اندر پر چادر پڑی ہوئی ہے اور چادر کے اندر سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں. بچہ سو رہا ہے, چہرے مبارک سے چادر کو ہٹاتی ہے. جیسے ہی دائی حلیمہ نے چادر کو ہٹایا, مصطفیٰ نے مسکراتے ہوئے استقبال کیا اور جیسے ہی لبے مصطفیٰ پر تبسم نے رقص کیا, اندھیرے کمرے کے اندر اجالا ہو
گیا, روشنی کا نور پھیل پڑا, اور اس کے بعد اتنا نورانی بچہ. حضرت دائی حلیمہ عرض کرتی ہے میں نے اپنی زندگی کے اندر بڑے بڑے شریف خاندانوں کے بچوں کو دودھ پلایا ہے, بڑے بڑے حسین اور جمیل بچوں کو دودھ پلایا ہے, لیکن قسم خدا کی ان بوڑھی آنکھوں نے آج تک اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا, حسن جمال کا ایسا پیٹرن نہیں دیکھا. یہ روئی کا گالا نور نالا نور معلوم ہو رہا تھا, مجھے رہا نہ گیا. اب تک تو سوچ رہی تھی کہ یتیم بچے کو لوں یا نہ لوں, اب میری آغوش محبت آگے بڑھ کے آواز دیتی ہے اے دائی حلیمہ اگر تو نے اس بچے کو چھوڑ دیا تو تیری بدنصیبی کی اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد دائی حلیمہ نے اپنے آغوش محبت میں پیارے مصطفیٰ کو گود لیا, اپنی ناتواں اونٹنی پر بیٹھا لا, لیکن اب اونٹنی کا انداز بدل گیا تھا, ناز و نخرے بھی آ گئے تھے, طاقت و توانائی بھی آ گئی تھی. وہ لڑکھڑاتی ہوئی اونٹنی اب بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی, اور کیوں نہ بڑھے, اس لیے کہ کون اس کی سوار کون اس کے پر سوار ہے, دو جہاں کا مالک و مختار سوار ہے, جس کے صدقے میں اونٹنی پیدا ہوئی تھی, جس کے صدقے میں کائنات پیدا ہوئی تھی. اب خرامہ خرامہ یہ اونٹنی چل رہی ہے, وہ تیز سوار اونٹنی جو پیچھے آگے آ رہی تھی وہ تمام کی تمام پیچھے رہ جاتی ہے. تمام دائیاں بولتی ہیں اے حلیمہ تمہاری اونٹنی کو کیا ہو گیا ہے, کون سی طاقت تمہارے پاس آ گئی ہے, کون سی قوت تمہارے پاس آ گئی ہے, تمہارے چہرے کا نکھار بڑھ گیا ہے, اونٹنی کا نازو ادا کا انداز بڑھ گیا ہے, اس کی رفتار ہی بتا رہی ہے, اس کے اوپر کوئی طاقتور بیٹھا ہوا ہے, اس کے اوپر کوئی طاقت والا بیٹھا ہوا ہے. اور جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوتی ہے, سوکھی بکریوں کو چھوڑ کر آئی تھی, اب ان کے تھنوں میں دودھ بھی ہے, ہر طرف بہاروں کا موسم بھی ہے, اور جیسے ہی گھر میں جانے کے بعد آقا کے ہاتھ پیر دھلاتی ہیں, ان کو غسل دیتی ہے. قسم خدا کی اس بچے ہوئے پانی کے اندر, اس غسالے کے اندر یہ شفا تھی کہ جس کو پلا دیا جاتا تھا مریض ہوتا تھا تو شفا پایا جاتا تھا, کمزور ہوتا تھا تو صحت پا لیا جاتا تھا. اب حضرت دائی حلیمہ کا خاندان اور ان کا گھر, دائی حلیمہ کسی غریب خاندان کا گھر نہیں تھا, بلکہ اس آبادی میں وہ ایک شفا خانہ بن گیا تھا. مصطفیٰ جان رحمت کا غسالہ لینے کے لیے دور دور سے عورتیں آ رہی تھی. میرے بچے کی آنکھیں آ گئی ہے, مصطفیٰ کا غسالہ دے دو, میرا بچہ رو رہا ہے, مصطفیٰ کا غسالہ دے دو, میرا بچہ بیمار ہے, مصطفیٰ کا غسالہ دے دو. اللہ اللہ وہ نور والا ہے. قسم خدا کی ایک دن 14ویں کا چاند اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا. حضرت دائی حلیمہ نے آپ کو 14ویں کے چاند کے سامنے آسمان کے نیچے سلا دیا, اور اس کے بعد مصطفیٰ جان رحمت نے انگلی کو دائیں جانب کیا مسکراتے ہوئے, تو چاند دائیں جانب ہو جاتا ہے, انگلی کو بائیں جانب کرتے ہیں تو چاند بائیں جانب ہو جاتا ہے. تاریخ سیرت نگارے میں مصطفیٰ جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں, ہمارے بچے خاکی ہیں, مٹی کے کھلونوں سے کھیلا کرتے ہیں. حضرت دائی حلیمہ کی گود میں ان کے صحن میں چاند سے کھیلنے والا نوری تھا, اس لیے نوری کھلونوں سے کھیل رہا تھا. اللہ اکبر, یا رسول اللہ زندہ باد, اللہ اکبر. اب اس کے بعد دائی حلیمہ نے پیارے مصطفیٰ کو آغوش محبت میں لے کر دودھ پلانا چاہا. آقا ابھی شیر خوارگی کے دور سے گزر رہے ہیں. کیا بات, بہت سبحان اللہ. دائی حلیمہ نے داہنی جانب کا دودھ پلایا, پیارے مصطفیٰ نے مسکرا کر دودھ پیا. بائیں سائڈ کا دودھ پلانے کی کوشش کی, پیارے مصطفیٰ نے پینے سے انکار کر دیا. ایک بار کوشش انکار, 2 بار کوشش انکار, 3 بار کوشش انکار. شیر خوارگی کے عالم میں آخر یہ کون طاقت تھی یہ پیارے مصطفیٰ کو دائی حلیمہ داہنی جانب کا دودھ دیتی تھی تو پیتے تھے, بائیں جانب کا دودھ دیتی تھی تو منہ پیچھے ہٹا لیتے تھے. دراصل حضرت دائی حلیمہ کا ایک حقیقی بیٹا بھی تھا جو آپ کا رضائی بھائی تھا. پیارے مصطفیٰ دائی حلیمہ کی گود میں یہ پیغام دینا چاہتے تھے, میری ماں اس دودھ کی نہر میں تنہا میرا حق نہیں ہے بلکہ تمہارے حقیقی بیٹے کا بھی حق ہے. آج سوال یہ پیدا ہوا کہ آخر پیارے مصطفیٰ نے داہنی جانب کا دودھ تو پیا, بائیں جانب کا دودھ پینے سے انکار کیوں کیا؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ بائیں جانب کا دودھ پی کر دائیں جانب کا دودھ اپنے رضائی بھائی کے لیے چھوڑ دیتے. کل کا عالم جواب سے قاصر ہو سکتا تھا, نظر آتا. مگر آج 21ویں صدی عیسوی کی میڈیکل سائنس سے جب سوال کیا جاتا ہے تو میڈیکل سائنس کی جواب دیتا ہے کہ ماں کی چھاتیوں میں داہنی جانب دودھ زیادہ کم ہوتا ہے اور بائیں جانب دودھ زیادہ ہوتا ہے. گویا کہ میرے پیغمبر نے ماں کی گود میں قیامت تک کے لیے مسلمانوں اور انسانوں کو یہ پیغام دے دیا کہ اگر عدل کا ترازو تمہارے ہاتھوں میں ہو تو اپنے بھائی کے لیے زیادہ چھوڑ دینا اور خود کم لے لینا. یہ ماں کی گود میں عدل و انصاف کا پیغمبر پیغام دے رہا.
بہت خوب وہ پیغمبر سبحان اللہ جو ماں کی گود میں اپنے بھائی کے ساتھ انصاف کی ایسی مثال قائم کر دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سید حامد حسن صاحب قبلہ، سید حامد حسن صاحب قبلہ سجادہ نشین. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی حضرت تشریف لائیں. صاحب سجادہ شہزادہ قاسم الاولیاء حضرت علامہ سید حامد میاں دام ظلہ العلی رونق اسٹیج ہو چکے ہیں. آپ ان کی زیارت بھی کیجئے اور اولیاء کرام کے پیغام سے بھی دل و دماغ کو معطر کیجئے. سبحان اللہ. میں عرض کر رہا تھا کہ میرے پیغمبر نے ماں کی گود میں قیامت تک کے انسانوں کو عدل و انصاف کا ایسا میزان دیا. جو پیغمبر ماں کی گود میں ناانصافی کو جائز قرار نہ دے بلکہ پوری دنیا کو عدل و انصاف کا ایک میزان اور ایک تاریخ بنا کر قائم کر دے، وہ ان فوان شباب میں وہ اعلان نبوت کے بعد دنیا پہ دہشت گردی کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ وہ خون کو ضائع کرنے کی بات کیسے کہہ سکتا ہے؟ جو ماں کی ندی، ماں کے خون، ماں کے دودھ کے اندر ناانصافی نہیں کر سکتا، وہ انسانوں کے خون کے ساتھ ناانصافی کیسے کر سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے، یہ نبوت کا معجزہ تھا جو ماں کی گود میں عدل و انصاف کا میزان اور عدل و انصاف کی دعوت دیتا ہوا نظر آ رہا تھا. وہ مدینے والے کا معجزہ تھا. اور غلام مصطفیٰ بغداد کی سرزمین پر چلتے ہیں اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیکھتے ہیں. ایک غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعور عالم شیر خارگی میں دیکھیں. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوتے ہیں، تاریخ بتاتی ہے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 پاروں کے حافظ تھے. قسم خدا کی ماں ولادت سے پہلے قرآن پاک کی جو تلاوت کرتی تھی، جتنا کہ سنا تھا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ ماں کی پیٹ میں یاد کر لیا تھا. اور اس کے بعد جب حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و تاریخ بتاتی ہے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح صادق کے وقت سے غروب آفتاب تک ماں کے دودھ کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے. پورے بغداد کے اندر یہ مشہور ہو گیا تھا کہ بغداد کی سرزمین پر سادات کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو شیر خارگی کے عالم میں شعور کی اس منزل پر فائز ہے، احساس کے اس منزل پر فائز ہے، شریعت کا اتنا پابند ہے کہ ماں کا دودھ بھی رمضان المبارک کے اندر نہیں پیتا ہے. اور پورے عالم بغداد کے اندر یہ مشہور ہو جاتا ہے. میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. وہ نبی آخر الزماں تھے کہ جو ماں کی گود کے اندر شعور کی اس منزل پر فائز تھے کہ پوری دنیا کو عدل و انصاف کی دعوت دے رہے تھے. اور وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اولیاء کرام میں غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز تھے، غلام مصطفیٰ بن کر بغداد کی سرزمین پر پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ اے دنیا کے انسانوں، اگر اس دنیا کے اندر تمہیں آگے بڑھنا ہے اور تمہیں عزت و احترام کی زندگی گزارنا ہے تو میرے نانا جان کی شریعت پر عمل کر کے ہی ہو سکتا ہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں کی گود کے اندر شریعت مصطفیٰ پر عمل کر کے پوری دنیا کو اور قیامت تک کے انسانوں کو یہ پیغام دے دیا تھا. شریعت مصطفیٰ کو ترک کرنے کے بعد نہ ولایت آ سکتی ہے، نہ طریقت آ سکتی ہے، نہ خانقاہی نظام چل سکتا ہے، نہ غوثیت آ سکتی ہے. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کا مشہور ہو جاتا ہے، آئے دوسرے سال رمضان المبارک کے چاند دیکھنے کے اندر لوگوں کو شک و شبہ ہوتا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ 29 کا چاند ہو گیا ہے، کچھ لوگوں نے کہا چاند نہیں ہوا، فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا. تو بغداد کے قاضی کسی اور جگہ تصدیق کرنے کے لیے نہیں، اصول و تقاضا تو یہی تھا کہ وہ شہادتوں پر اتفاق کرتے، لیکن سارے لوگ اور علماء حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں اور والدہ سے عرض کرتے ہیں، اے ماں بتاؤ تو صحیح، تمہارے گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کی فطرت یہ ہے کہ وہ رمضان میں دودھ نہیں پیتا ہے. بتاؤ تمہارے بچے نے آج دودھ اگر پیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند نہیں ہوا ہے، اور اگر دودھ نہیں پیا ہے تو معلوم کیا ہوا 29 کا چاند ہو گیا ہے. ماں نے کہا نہیں، آج بچے نے دودھ نہیں پیا ہے. اسی پر پورے بغداد میں عمل ہوا. یہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن تھا، وہ میرے رسول کا بچپن تھا. ارے میرے غوث کے بچپن کی طرح نہیں ہو سکتا. جب تمہارا بچپن تو مدینے کے تاجدار کی طرح تمہارا بچپن کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آقا کا مقام ہے، غلام کے مقام تک تم نہیں پہنچ سکتے ہو. اللہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو پرتب جمال مصطفیٰ ہیں، پرتب جمال مصطفیٰ بن کر کے پیدا ہوئے تھے
حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ایک چیز کو آپ دیکھتے چلے جائیے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے۔ میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا، کچھ وقت کے تقاضے بھی ہیں، ان پر بھی گفتگو کر کے گزر جانا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے آپ عنفوان شباب میں قدم رکھتے ہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر عورت ایک مقام مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ میں آج کے نوجوانوں کو ایک ذہن دے کر جانا چاہتا ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں آج پوری دنیا میں اسلام کو عورت کے حوالے سے بدنام کیوں کیا جا رہا ہے، عورت کے حوالے سے اس قدر مدعا اٹھانے کی کیا ضرورت ہے۔ جو قوم مردان اسلام کے بارے میں ایک لفظ بھی خیر نہیں کہہ سکتی، وہ قوم نبی آخر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مولانا ہاشم کانپوری صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خطیب اہل سنت حضرت علامہ ہاشم کانپوری رونق اسٹیج ہو چکے ہیں۔ آج ان کا خصوصی خطاب آپ حضرات کو سننا ہے۔ میں کچھ ہی دیر میں اپنی بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں اب ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آج جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جشن غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آج پوری دنیا کے اندر عورت کے حوالے سے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کبھی RSS والے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی گڑیا کا مسئلہ کھڑا کیا جاتا ہے، کبھی عمرانہ کی ہمدردی میں گرم گرم آنسو بہائے جاتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر یہ عمرانہ کی ہمدردی کا جذبہ کہاں سے پیدا ہو گیا؟ آخر گڑیا کی ہمدردی کا جذبہ قاتلان مسلمانوں کے قاتلوں کو کس طرح پیدا ہو گیا؟ جو اٹھتے ہیں تو مسلمانوں کے خلاف سوچتے ہیں، جو سوتے ہیں تو مسلمانوں کے خلاف سازشی منصوبے بناتے ہوئے سوتے ہیں۔ آخر وہ اٹھنے کے بعد یہ ہمدردی کا جذبہ لے کر عورتوں کے حوالے سے کیوں اٹھتے ہیں؟ کبھی کہتے ہیں مسلمانوں نے عورتوں کا پردے کا حکم دے کر عورتوں پر بڑا ظلم کیا ہے، اور آج پارلیمنٹ کے اندر جو مسلمان بل جو مسلم خواتین ریزرویشن بل پاس ہوا ہے، اس کے ذریعے بھی ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے اقتدار اور مسلمانوں کی سیاسی قوت کی گردن پر ایک کلہاڑی چلانے کے مترادف ہے۔ میں مسلمانوں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو قوم اپنی عورتوں کو بے پردہ روڈ پر جانا گوارا نہیں کر سکتی، وہ قوم اپنی عورتوں کو MP اور MLA بنانے کے لیے الیکشن میں بے پردہ کس طرح بھیج سکتی ہے؟ نہ مسلمان عورتیں آئیں گی، نہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں اقتدار آئے گا۔ یہ ایک مسلمانوں کے خلاف ایک سازش ہے۔ لیکن میں اس سے قطع نظر کرتے ہوئے آپ کے ذہنوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ تاریخی نقطہ نظر سے دیکھیں، اسلام نے مسلمان عورتوں پر بلکہ عورتوں پر جو احسان کیا ہے، تاریخ انسانی میں اتنا احسان کسی نے نہیں کیا ہے۔ آج یورپ کہتا ہے عورتوں کو پڑھانا چاہیے، آج ہندوستان بولتا ہے عورتوں کو پڑھانا چاہیے، مگر جس دور کے اندر پوری دنیا میں کوئی عورت کے پڑھانے کا تصور نہیں تھا، یورپ اور امریکہ جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، ہندوستان کی سرزمین پر بیواؤں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا اور بیواؤں کو منحوس تصور کیا جاتا تھا، عورتوں پر ظلم و ستم کی ہر کہانی تمام ہوتی ہوئی نظر آتی تھی۔ وہ چاہے مصر کی سرزمین ہو یا دنیا شام کی سرزمین ہو، وہاں کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، عورتوں کو شیطان کہا جاتا تھا، عورتوں کو شیطان کی یاد تصور کیا جاتا تھا، عورتوں کو ظلم کی علامت تصور کیا جاتا تھا، عورتوں کو نحوست کی علامت تصور کیا جاتا تھا۔ مگر قسم خدا کی تاریخ انسانی میں میرا پیغمبر پیدا ہوتا ہے اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیتا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ آج سے 1400 برس پہلے فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر پیغمبر معلم انسانیت نے دنیا کو یہ پیغام دیا تھا کہ جس طرح مردوں کو تعلیم حاصل کرنا فرض ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی تعلیم حاصل کرنا فرض ہے۔ آج تعلیم کی بات کرنے والے پلٹ کر دیکھو اسلام کے پیغمبر کی تعلیم کو، اس وقت تعلیم نسواں کا پیغام دیا تھا میرے پیغمبر نے کہ پوری دنیا کی عورتوں جہالت کی پتلی بنی ہوئی تھی۔ پوری دنیا میں جب بیواؤں کے ساتھ ہر ظلم گوارا کیا جاتا تھا، بلکہ ہر ظلم باعث فخر تصور کیا جاتا تھا، اس وقت میرا پیغمبر عنفوان شباب کی 25ویں منزل میں قدم رکھتا ہے۔ کیا عرب کے اندر ان سے زیادہ خوبصورت کوئی جوان رہا ہوگا؟ آپ جیسا خوبصورت نہ آپ سے پہلے پیدا ہوا اور نہ قیامت تک کوئی پیدا ہوگا۔ آپ جیسا چاہتے تھے پروردگار عالم نے آپ کو ایسا پیدا کیا۔ ایک دن بارگاہ رسول میں حضرت جبریل حاضر ہوئے، آقا نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، جبریل تم نے زمینوں کو دیکھا؟ یا رسول اللہ ایک ایک پٹ کے اندر داخل ہو کر دیکھا۔ تم نے آسمانوں کی سیر کی؟ یا رسول اللہ تمام آسمانوں کی گزرگاہوں سے گزرا ہوں۔
شمال جنوب کو دیکھا، مشرق و مغرب کو دیکھا، حسینوں کو دیکھا، جمیلوں کو دیکھا، تم نے تو حضرت آدم کی آدمیت کو بھی دیکھا۔ یا رسول اللہ، حضرت آدم جنت سے زمین پر آ رہے تھے تو ساتھ ساتھ میں تھا، آنسو بہا رہے تھے تو ساتھ ساتھ میں تھا۔ تم نے حضرت زکریا کی شہادت کو دیکھا۔ یا رسول اللہ، ان کے جسم اطہر پر جب آرا چلا رہے تھے تو دشمن دلاسا دینے والا میں تھا۔ تم نے حضرت ابراہیم کی خلت کو دیکھا۔ یا رسول اللہ، جب نارے نمرود میں ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت ان کے لیے دلاسا دینے والا میں ہی تو تھا۔ اچھا بتاؤ، تم نے حضرت موسیٰ کے جلال کو دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ، دریائے نیل کو عبور کر رہے تھے تو پانی کی دیوار بنانے والا میں ہی تو تھا۔ اچھا تم بتاؤ، تم نے حضرت یعقوب کے صبر و تحمل کو دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ، بیٹے کے غم میں رو رہے تھے تو اپنی ملکوتی آستین سے آنسو صاف کرنے والا میں ہی تو تھا۔ اچھا بتاؤ، تم نے حضرت یوسف کے حسن سلطنت کو دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ، جب بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا تو اپنے پیروں پر اچھالنے والا میں ہی تو تھا۔ اچھا تم نے حضرت عیسیٰ کی مسیحائی کو دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ، جب تم بسم اللہ کہہ کے مردوں کو زندہ کہہ رہے تھے تو اس وقت کھڑے ہوئے مسکرا میں ہی تو رہا تھا۔ کہا ایک پہ جبریل، تم نے تمام انبیاء کرام کو دیکھا، بتاؤ حسینوں میں کوئی مجھ جیسا حسین دیکھا، جمیلوں میں کوئی مجھ جیسا جمیل دیکھا، انبیاء میں کوئی مجھ جیسا پیغمبر دیکھا؟ قسم خدا کی اس ماحول کی ترجمانی جو جواب دیا تھا حضرت جبریل نے کہ ایک شاعر نے یوں کی ہے: آفا کہا گردیدام، آفا کہا گردیدام، بہرے بتا ورزیدام، بسیار خوب آدیدام، لیکن تو چیزیں دیگری مگر بعض ذہنوں سے اوپر اترتی ہے۔ چلتے ہیں بریلی کی سرزمین پر، اے امام عشق و محبت بتاؤ تو صحیح، حضرت جبریل نے بارگاہ رسول میں کیا کہا تھا؟ تو حضرت امام احمد رضا فرماتے ہیں: یہی بوڑھے سدرا والے، یہی بوڑھے سدرا والے، چمن جہاں کے تھیلے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے تھا نہ پایا، تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت علامہ مبارک حسین مصباحی عرس امام الاولیاء فیضان حضور حافظ ملت صاحب سجادہ، قسم خدا کی وہ میرا پیغمبر جو ان فوان شباب کی دہلیز پر ہوگا، 25 سالہ نوجوان عرب کے صحرا سے گزرتا تھا، آبادیوں میں تبدیل ہو جاتا تھا، وہ اگر گلیوں سے گزرتا تھا تو گلیاں خوشبوؤں سے معطر ہو جاتی تھی، آپ کے تلاش کرنے والے کو کسی سے معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، بلکہ کہہ دیتی ہے شوقی نقشے پاکی، کہہ دیتی ہے شوقی نقشے پاکی، ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے، قسم خدا کی چپے چپے بولتے تھے، صحرا صحرا بولتا تھا، وہ اگر نشان کو اگر قدم رکھ دیتے تو پتھر کا کلیجہ موت ہو جاتا تھا، وہ اگر اشارہ فرماتے تھے ڈوبا سورج پر آ جاتا تھا، وہ ابرو کا اشارہ فرما دیتے تھے تو چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا تھا، کھاری کنویں میں لوابے دہن ڈال دیں تو شیری ہو جاتا تھا، وہ لکڑی کو ہاتھ لگا دیں تو تلوار ہو جاتی تھی، وہ جہنمی کو ہاتھ پکڑ لیں تو جنتی ہو جاتا تھا، وہ اگر بدبخت کا ہاتھ پکڑ لیں تو خوش بخت ہو جاتا تھا۔ قسم خدا کی تاریخ بتاتی ہے مصطفیٰ جیسے خوبصورت نہ آپ سے پہلا ہوا، نہ آپ کے بعد پیدا ہوا اور نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔ میرا پیغمبر چاہتا تو عرب کے حسین سے حسین لڑکی سے شادی کر سکتا تھا، مگر قسم خدا کی میرے پیغمبر نے نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے شادی نہیں کی تھی، بلکہ میرے پیغمبر نے پوری دنیا کا جائزہ لیا تھا کہ عورت کے نام پر پوری دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ مظلوم ہے وہ مظلوم بیوہ ہے۔ بیوہ مظلوم کرنے کے لیے نہیں، بیوہ جہالت، بیوہ مظلومیت کی علامت نہیں، بیوہ منحوسیت کی علامت نہیں، بلکہ تاریخ کے پہلو میں میرے پیغمبر نے 25 سالہ جوانی کے اندر ایک 40 سالہ بیوہ سے شادی کر کے قیامت تک کے انسانوں کو یہ پیغام دے دیا: اے آنکھیں، بیوہ زوم کرنے کے لیے نہیں، سینے سے لگانے کے لیے ہے، بیوہ منحوسیت کی علامت نہیں، نکاح و شادی کرنے کے لائق ہے۔ یہ میرے پیغمبر کا احسان ہے اور میں تو ببانگے دوہل کہتا ہوں یہ میرے پیغمبر کی سیرت ہی کا صدقہ ہے جو ہندوستان کی سرزمین پر ایک بیوہ نے حکومت کی تھی اور آج بھی صدر کانگریس کی حیثیت سے ایک بیوہ اگر حکومت کر رہی ہے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا صدقہ ہے، میرے پیارے مصطفیٰ کی سیرت کا صدقہ ہے، یہ تعلیم اسلام کا صدقہ ہے۔ اسلام کی بہاروں کا کہاں کہاں انکار کرو گے؟ تمہارے گھروں میں داخل ہو چکی ہیں اسلام کی شعائیں، تمہارے گھروں میں دلوں میں داخل ہو چکی ہیں اسلام کی شعائیں۔ آج بتانا یہ چاہتا ہوں میرے پیغمبر نے عورت کی حیثیت سے کتنا مقام دیا تھا۔ آج سب سے زیادہ نازک مسئلہ عورت کے حوالے سے پوری دنیا میں کھڑا کیا جا رہا ہے۔ میں تم کو بتانا چاہتا ہوں آج یورپ اور امریکہ کو یا دنیا کی اسلام مخالف طاقتوں کو اور مسلمان عورتوں سے ہمدردی نہیں، اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا آج پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اسلام کو قبول کرنے والے مرد نہیں بلکہ اسلام کو قبول کرنے والی عورتیں ہیں۔ 2004 تک کی امریکہ کی رپورٹ ہے کہ تقریباً 10 لاکھ عیسائی دوشیداؤں نے اسلام کو قبول کرنے کے بعد ایک عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ یورپ کے اندر مسلمان اور عیسائی عورتیں اور یہودی عورتیں اسلام کو قبول کر رہی ہے، اس لیے کہ انہوں نے مغرب کی اور یہاں شیار زندگی کو بھی دیکھا ہے، انہوں نے مغرب کے
اندر اوریانیت کا جائزہ بھی لیا ہے. وہ کہنا چاہتی ہیں اب دنیا میں عورتوں کو ایک اوریاں اشتہار بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں دواؤں کے ڈبے کے اندر برہنہ عورتوں کو, آپ دیکھیں فلموں کے اندر برہنہ عورتوں کو, تسکین کا سامان عورتوں کو بنایا جا رہا ہے, تجارت کا اڈا عورتوں کو بنایا جا رہا ہے, تجارت کا ذریعہ عورتوں کو بنایا جا رہا ہے. پیغمبر اسلام نے عورتوں کو تجارت کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ تسکین قلب کا ذریعہ بنایا تھا. میرے پیغمبر نے بازار کی رونق نہیں بلکہ شوہر کی رونق دل و جان کی تسکین کا سامان بنایا تھا عورتوں کو. وہ عورت جو ہمارے معاشرے کی خوبصورت ترین چیز ہے, میرے پیغمبر نے اس کو بازاروں میں نہیں بلکہ گھروں میں 70 پردوں کے اندر رکھنے کا حکم دیا تھا. اس لیے کہ قیمتی ہیرا بازار میں چوراہوں پر ڈالنے کے لیے نہیں بلکہ گھروں کے اندر رکھنے کے لیے ہوتا ہے. دنیا کا ہر عقل مند انسان جانتا ہے کہ جو گھر کی سب سے زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو باہر نہیں پھینکا جاتا ہے, اس کو ہتھیلیوں پہ لے کر دنیا کو دکھایا نہیں جاتا ہے بلکہ اس میں گھر کی سب سے قیمتی تجاری کے اندر رکھا جاتا ہے. میرے پیغمبر نے عورتوں کو پردے کا حکم دینے کے بعد عورتوں کے ساتھ وہ انصاف کیا ہے. آج کہا جاتا ہے عورتوں کو پردے کا کوئی حکم دیا. امریکہ کی ایک لڑکی دوشیزہ اسلام کو قبول کرتی ہے, کالج کی وہ طالب علم اور اسٹوڈنٹ تھی. لوگوں نے میڈیا والوں نے اس سے سوال کیا, اے لڑکی تو نے اسلام کو قبول کرنے سے پہلے کی زندگی بھی امریکہ کی سرزمین پر گزاری ہے اور اسلام کو قبول کرنے کے بعد کی زندگی بھی امریکہ کے اندر تیری ہے, تو مجھے بتا کہ آخر اسلام کو قبول کرنے سے پہلے تیری زندگی کا عالم کیا تھا اور اسلام کو قبول کرنے کے بعد تیری زندگی میں کون سا انقلاب بپا ہوا ہے. اس نوجوان لڑکی نے بڑا اختصار کے ساتھ جواب دیا تھا. اس نے کہا تھا میرا پیغام دنیا کو پہنچا دو. جب تک میں پردے کا احترام نہیں کرتی تھی, جب تک میں نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا, جب تک میں نے قرآن تعلیمات پر عمل نہیں کی تھی, جب میں جنس کی پینٹ پہن کر میں کالج کی جانب جاتی تھی, میں یونیورسٹی کی جانب جاتی تھی, آوارہ لڑکے سیٹیاں بجاتے تھے, لوگ آنکھوں کا اشارہ کرتے تھے. میرا مجھ کو دیکھنے کے بعد ہر لمحے خطرہ محسوس ہوتا تھا. نہ جانے کہاں میری عصمت لوٹ لی جائے, نہ جانے کہاں میری عزت لوٹ لی جائے. لیکن جس دن سے میں نے نقاب پہننا شروع کیا ہے, جس دن میں نے نبی کی شریعت پر عمل کرنا شروع کیا ہے, قسم خدا کی اسی راستوں سے گزرتی ہوں. آوارہ لڑکے سر پھیل لیا کرتے ہیں, لوگ اپنی گردنوں کو جھکا لیا کرتے ہیں. معلوم کیا ہوا, پردہ اسلام عورتوں کی عزت کی جان بہا ضمانت ہے. پردہ عورتوں پر زور نہیں ہے بلکہ ان کی عزتوں کا رکھوالا ہے پردہ. آج پوری دنیا کے اندر اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر بڑی تیزی کے ساتھ عورتیں اسلام کو قبول کر رہی ہے. اس لیے عورتوں کے حوالے سے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, سیرت مصطفیٰ کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں, ایک بار حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسول میں حاضر ہیں. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, اے عائشہ سنو, میں تم کو ایک مزدوجہ جافدہ سنانا چاہتا ہوں. کہا یا رسول اللہ کیا سنانا چاہتے ہو؟ کہا جس گھر کے اندر 3 بچیاں پیدا ہو, اور میرے پیغمبر نے اس وقت یہ بات کہی تھی جب عرب کے صحراؤں اور عرب کی آبادیوں کے اندر زندہ بچیوں کو اور ماں باپ اپنے ہاتھوں سے زندہ دردور کر دیا کرتے تھے. اس ماحول میں میرے پیغمبر نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا تھا, اے عائشہ سنو اور دنیا کو سنا دو, جس گھر کے اندر 3 بچیاں پیدا ہو, ماں باپ ان کی تعلیم کے بعد پرورش کر کے شادی کرنے, میں ان کے ماں باپ کے جنتی ہونے کی ضمانت لیتا ہوں. پیارے مصطفیٰ نے سے عرض کیا, اے یا رسول اللہ جس کے گھر میں 2 بچیاں پیدا ہوں, آقا نے ارشاد فرمایا کہہ دو میں ان کے بھی جنتی ہونے کی ضمانت لیتا ہوں. حضرت عائشہ نے مچل کر عرض کیا, یا رسول اللہ جس گھر کے اندر ایک ہی بچی پیدا ہو, وہ ماں باپ ان کی پرورش کر کے شادی کرنا, ان کے ماں باپ کے بارے میں کیا ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا یہ پیغام مزدوجہ جافدہ بھی سنا دو, میں ان کے ماں باپ کے جنتی ہونے کی بھی ضمانت لیتا ہوں. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میرے پیغمبر کی تعلیم جس طرح سے 1400 برس پہلے اس زمانے کی ضرورت تھی, آج 21ویں صدی عیسوی میں بھی میرے رسول کی تعلیم کی ضرورت ہے, سنت مصطفیٰ کی ضرورت ہے. میرے پیغمبر کا پرتبے جمال مصطفیٰ تو آپ دیکھیں, آقا نے ارشاد فرمایا تھا میں پوری دنیا کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. گویا کہ میرے رسول کی نگاہ نبوت کے سامنے دنیا کی ہر چھوٹی بڑی چیز تھی. مگر آؤ بغداد کی سرزمین پر چلیں. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں پوری دنیا کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح رائی کے دانے کو دیکھا جاتا ہے. میری عقیدتوں نے سوال کیا, اے غوث اعظم تم رائی کی طرح کیوں دیکھتے ہو؟ غوث اعظم کی سیرت نگاروں نے جواب دیا, وہاں آقا کا مقام تھا کہ پوری دنیا کو ہتھیلی کی طرح دیکھ رہے تھے. جب انسان ہتھیلی دیکھتا ہے, ایک ایک لکیر نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے, ایک ایک نشان لکھا کو سامنے ہوتا ہے, ایک ایک نشیب و فراز نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے. لیکن جب رائی کے دانے کو انسان دیکھتا ہے تو سامنے والا حصہ نظر آتا ہے اور پیچھے والا حصہ نظر نہیں آتا. حضرت غوث اعظم نے ارشاد فرمایا کہ پوری دنیا کو اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح رائی کے دانے کو دیکھا جاتا ہے. گویا کہ جب چاہتا ہوں اس طرف کو دیکھ لیتا ہوں اور جب چاہتا ہوں پلٹتے اس طرف کو دیکھ لیتا ہوں. یہ مقام غوث اعظم ہے, وہ مقام مصطفیٰ ہے کہ دنیا کو پلٹنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ غوث اعظم کا مقام ہے. جب چاہتے ہیں مغرب کو دیکھ لیتے ہیں, جب چاہتے ہیں مشرق کو دیکھ لیتے ہیں, جو چاہتے ہیں جنوب کو دیکھ لیتے ہیں, جب چاہتے ہیں شمال کو دیکھ لیتے ہیں. میں اب پھر بتانا چاہتا ہوں کہ آج 21ویں صدی عیسوی کے اندر پوری دنیا کے اندر ضرورت ہے نظام مصطفیٰ کو جاری کیا جائے, ضرورت ہے نظام
نظام خانقاہوں کو جاری کیا جائے. آج پوری دنیا کے اندر سب سے بڑا گلوبل چیلنج یہ ہے. حرارتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, بارشوں میں اضافہ ہوگا, اور یہ بہت زیادہ یہ تمام کمپنیاں شروع کرنے کے بعد زمین کا پانی اتنا گندا ہو گیا ہے اور اس کے اندر جراثیم پھیل گئے ہیں, اور پوری دنیا کے اندر ہر 5 منٹ پر ایک بچہ بھوک کی وجہ سے مر جاتا ہے. پوری دنیا کے اندر بھوکوں کی سطح آج بھی بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے. ہندوستان کے اندر ہر دن 20 لاکھ انسان بھوکا سوتا ہے اسی ہندوستان کے شامیانے کے نیچے. میں بتانا چاہتا ہوں آج ضرورت ہے دنیا میں خانقاہی نظام کی, آج ضرورت ہے دنیا میں نظام مصطفیٰ کی. آج جو پانی کی قلت کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے, میں کہنا چاہتا ہوں حکومتوں کی بنیاد پر پانی کی قلت کا مسئلہ کھڑا نہیں ہوگا. اگر پانی کی قلت کا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے تو مسلمان کی بنیاد پر ہو سکتا ہے, نظام مصطفیٰ کی بنیاد پر ہو سکتا ہے, نظام اولیاء کی بنیاد پر ہو سکتا ہے. آپ کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دنیا کی کوئی حکومت آپ کو کوئی ایسا قانون دیتی ہوئی نظر نہیں آتی. ہندوستان کے اندر اگر ایک مقام پر پانی کی قلت کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے, اور اب جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے 2040 تک ہندوستان کی سرزمین پر نہ جانے کتنی آبادیوں سے پانی ختم ہوتا چلا جائے گا. لیکن آؤ نظام مصطفیٰ کو دیکھو. پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور دنیا کو یہ بتا دیا کہ پانی کا استعمال اتنا کیا جائے جتنا کہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے. آج پانی فضول خرچی کی جاتی ہے. جس کی ٹنکی کھلی ہوئی ہے 24 گھنٹے کھلی ہوئی ہے, اگر راستے میں پانی کھلا ہوا ہے تو کوئی انسان بند کرنے کی بات نہیں کرتا, بلکہ جس کے پاس پانی ہے بیجا استعمال کر کے پانی کو ضائع کرتا ہوا نظر آتا ہے. ایک لوٹی کی جگہ 10 لوٹا استعمال کرتا ہے. مگر میرے پیغمبر نے دنیا کو یہ مزاج دیا تھا. ایک صحابی کے پاس سے میرے آقا گزرتے ہیں, ایک صحابی اپنے وضو فرما رہے تھے. آقا نے ارشاد فرمائے میرے صحابی تم فضول خرچی مت کرو. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا وضو کرنے میں پانی میں بھی فضول خرچی ہوتی ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا اس وقت دنیا کے اندر جس وقت پانی کی قلت کا کوئی مسئلہ نہیں تھا, مگر میرے پیغمبر کی نگاہ نبوت کے سامنے 21ویں صدی عیسوی کا چیلنج موجود تھا. میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا اے میرے صحابی پانی میں بھی فضول خرچی ہوتی ہے, اور پانی اتنا ہی استعمال کیا جائے جتنی ضرورت ہے, چاہے تم سمندر کے کنارے پر وضو کر رہے ہو. میرے پیغمبر نے آج سے 1400 برس پہلے علم و حکمت کا یہ پیغام دنیا کو دیا تھا. اگر آج کا سائنسداں میرے پیغمبر کے قانون پر عمل کر لے تو آج بھی دنیا میں بہت زیادہ منصوبے بنانے کی ضرورت نہیں ہے, صرف ایک منصوبے کی ضرورت ہے. دنیا سنت مصطفیٰ پر عمل کر لے, دنیا قانون مصطفیٰ پر عمل کر لے. یہ بہت نازک بات ہے, اس پر گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے. آج 21ویں صدی عیسوی کے چیلنجز کیا ہے, اسلام کے تقاضے اور دعوت کیا ہے, اور میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں خانقاہی نظام ہر مسلمان کی ضرورت ہے, خانقاہی نظام ہر انسان کی ضرورت ہے. خانقاہی نظام ہندوؤں کی ضرورت بھی ہے اور عیسائیوں کی ضرورت بھی ہے, سکھوں کی ضرورت بھی ہے. اسی لیے دنیا کے اندر کسی بھی مذہبی جگہ پر ہندو اور مسلمان, سکھ اور عیسائی اتنی یکساں جمع نہیں ہوتے ہیں. اگر ان چاروں کو ایک جگہ دیکھنا چاہتے ہو تو چلے جاؤ میرے خواجہ کی نگری میں, دربار خواجہ میں مسلمان بھی آتا ہے, ہندو بھی آتا ہے, سکھ اور عیسائی بھی آتا ہے. گویا کہ ہندوستان کی سرزمین پر یہ خانقاہیں یکجہتی کا پیغام دیتی ہیں. میں حکومتوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تم کروڑوں روپے یکجہتی کے نام پر سیمینار کر کے کنوینشن کر کے خرچ کرتے ہو, تم کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اولیاء کا عرس مناؤ, یکجہتی کا پیغام جائے گا. اولیاء کا عرس مناؤ, پیارے محبت کا پیغام جائے گا. اولیاء کا عرس مناؤ, امن و شانتی پیدا ہوتی چلی جائے گی. پیار کی دعوت دیتے ہیں, اس محبت کا چراغ روشن کرتے ہیں, اس یکجہتی کی فضا کو پیدا کرتے ہیں, اس پیار اور محبت کے ماحول کو پیدا کرتے ہیں. اس کی بنیاد پر ہندوستان کا نظام کبھی درہم برہم نہیں ہوا. اسلام پھیلانے کی بات کرتے ہیں لوگ, مگر اسلام دہشت گردی کی بنیاد پر نہیں. خانقاہی نظام, پیارے مصطفیٰ کے نظام, امن و شانتی کی بنیاد پر اسلام پھیلتا ہے. کس دور میں آئے تھے ہندوستان کے اندر میرے خواجہ؟ جب ہندوستان کے اندر کہیں اسلام, کہیں مسلمانوں کا نام و نشان نہیں تھا. اگرچہ میرے خواجہ سے بھی پہلے ہندوستان میں آئے تھے مسلمان, مگر 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا کر داخل اسلام میرے خواجہ نے تلوار کی بنیاد پر نہیں, خود کش حملے کی بنیاد پر نہیں, کسی القاعدہ تحریک کی بنیاد پر نہیں, کسی لشکر طیبہ کی بنیاد پر نہیں. میرے خواجہ نے اگر ہندوستان کے اندر اسلام پھیلایا ہے تو غلامان غوث کی بنیاد پر پھیلایا ہے, غلامان مصطفیٰ کی بنیاد پر پھیلایا ہے, نظام عرس کی بنیاد پر پھیلایا ہے, خانقاہی نظام کی بنیاد پر پھیلایا ہے. معلوم کیا ہوا کہ اسلام کی تبلیغ جب تبلیغی جماعتوں کے ذریعے ہوتی ہے
تو القاعدہ کے ایجنٹ نظر آتے ہیں، اور جب اسلام کی تبلیغ خانقاہی نظام کی بنیاد پر ہوتی ہے تو سلطان خواجہ غریب نواز نظر آتے ہیں، دہلی کے تاجدار نظام الدین اولیاء نظر آتے ہیں، سرہند کے تاجدار حضرت خواجہ سرہندی نظر آتے، امام ربانی نظر آتے ہیں، امام احمد رضا پیدا ہوتے ہیں، حافظ ملت پیدا ہوتے ہیں۔ تاریخ اولیاء بھی تمہارے نگاہوں کے سامنے ہے، اور تاریخ منکرین اولیاء بھی تمہاری نگاہوں کے سامنے۔ ہمارے سامنے منکرین اولیاء کی صدیوں کی تاریخ بھی ہے اور محبان اولیاء کی تاریخ بھی ہے۔ یہ سامنے سب محبین اولیاء بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے ہاتھ میں لاٹھی ڈنڈا کچھ نہیں۔ منکرین اولیاء کو جہاں دیکھو وہی شبہ نظر آتا ہے۔ اب پاکستان کی سرزمین میں مسجدوں میں بھی نماز پڑھنا آسان نہیں۔ چند دن پہلے خبر پڑی امام صاحب خود دم باندھ کر نماز پڑھا رہے تھے، سارے لوگ سجدے میں پیچھے، ایک مسلمان کو امام سمجھ کر، مگر قسم خدا کی وہ امام مسلمانوں کے امن و شانتی اور نماز کا امام نہیں تھا، مسلمانوں کی جان کا قاتل تھا۔ میں کہنا چاہتا ہوں آخر پاکستان کی مسجدوں میں بم کون مارتا ہے؟ یہ RSS کے لوگ وہاں نظر نہیں آتے۔ یہ کون ہے یہ پاکستان کی خانقاہوں میں بم مارتا ہے، مسجدوں میں بم مارتا ہے؟ میں کہنا چاہتا ہوں ایک بار اے دنیا کے لوگوں، پلٹو، غوث اعظم کی تعلیم کی جانب پلٹو، پلٹو خواجہ کے نظام کی جانب پلٹو، پلٹو نظام الدین اولیاء کے نظام کی جانب پلٹو، پلٹو مجد الفسانی کے نظام کی جانب پلٹو، مخدوم کچھوتھا کی جانب پلٹو، امام احمد رضا کی جانب پلٹو، حافظ ملت کی جانب، جب ان اولیاء کی جانب پلٹو گے امن کے پرچم لہراتے ہوئے نظر آئیں گے، جشن میلاد النبی نظر آئے گا، ہر طرف ہرا بھرا نظر آئے گا، یہ غوث اعظم کے جلوے نظر آئیں گے، اولیاء کرام کی برکتیں نظر آئیں گی، اللہ والوں کی جماعت نظر آئے گی۔ بہرحال بات کہاں سے شروع ہوئی کہاں پہنچی؟ وقت بہت کم ہے، چاہتا تو بہت کچھ تھا، مگر ایک پیغام آپ ذہنوں میں رکھیں، ہم اولیاء کرام کو مانتے ہیں، ہم اپنے نبی کے سچے دیوانے ہیں۔ خانقاہی نظام 21ویں صدی عیسوی میں قصہ پارینہ نہیں بلکہ اس دور کی سب سے بڑی ضرورت خانقاہی نظام ہے۔ اس دور کی سب سے بڑی ضرورت نظام مصطفیٰ ہے۔ اگر 21ویں صدی عیسوی کے عالمی چیلنج کا جواب دیا جا سکتا ہے تو نظام مصطفیٰ کی بنیاد پر دیا جاتا ہے، خانقاہوں کی بنیاد پر دیا جا سکتا ہے، نظام اولیاء کی بنیاد پر دیا جاتا ہے۔ غوث اعظم زندہ باد، اسلام زندہ باد، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔